بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج میں جو آپ کو کہانی سنانے والی ہوں اس کا نام ہے چمڑے کی سڑک۔ یوں تو آپ نے بادشاہوں کی کئی کہانیاں پڑھی ہوں گی، لیکن آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں، اس کہانی کا بادشاہ ایک اچھا انسان تھا۔ اسے اپنی رعایا کی بہت فکر رہتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ عام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے اپنی ریاست میں گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہے تو اس کو حل کیا جائے۔ بادشاہ نے جب ارادہ کر لیا تو اس نے اپنے ساتھ چند وزیر، امیر اور کچھ سپاہی حفاظت کی نیت سے ساتھ لے لیے۔ بادشاہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سفر پیدل ہی کیا جائے گا۔ اس کے وزیروں اور امیروں نے اسے اس بات سے روکنے کی کوشش کی تو وہ بولا، پیدل چلنے کا سب سے بڑا فائدہ تو ہماری اپنی صحت کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ رعایا کو یقین دلایا جائے کہ ان کا بادشاہ بھی ان میں ہی سے ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر اور امیر خاموش ہو گئے۔ سفر کا آغاز ہوا اور سب چل پڑے۔ بادشاہ کی ریاست پہاڑی اور اونچے نیچے علاقوں پر مشتمل تھی، اور زیادہ سڑکیں پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ بعض جگہ تو سڑکوں پہ نوکیلے پتھر نکلے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا سفر جاری تھا۔ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بادشاہ کو اپنے لوگوں کے مسائل سے واقفیت ہوئی۔ جن مسائل کا فوری حل موجود تھا ان کے لیے تو بادشاہ نے فوراً ہی احکام جاری کر دیے، اور جن کے لیے وقت اور وسائل کی ضرورت تھی ان کی تفصیل نامہ نگاروں نے نوٹ کر لی۔ 1 مہینے کے سفر کے بعد بادشاہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اپنے محل میں پہنچا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ان کے لیے سفر مشکل ثابت ہوا تھا، البتہ ان کی صحت بہتر ہو گئی تھی اور انہیں یہ اچھا لگ رہا تھا۔ سفر سے واپسی کو ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ بادشاہ کے دائیں پاؤں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ شاہی طبیب نے جب معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ کسی نوکیلے پتھر نے بادشاہ کے پاؤں کو زخمی کر دیا تھا۔ بادشاہ کو سفر کے دوران پاؤں میں درد کا احساس تو ہوا تھا، مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اب پاؤں کا زخم خراب ہو گیا تھا، اس کا علاج شروع ہو گیا۔ بادشاہ کو پاؤں کے زخم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے چونکہ شاہی طبیبوں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، اس لیے وہ اپنے شاہی بستر پر آرام کرتے ہوئے کسی سوچ میں گم رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیروں کو بلا بھیجا۔ اس کے شاہی بستر کے پاس ہی چھوٹا سا شاہی دربار لگ گیا۔ سب نے اس کی عیادت کی اور خیریت دریافت کی۔ بادشاہ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ کے سوچنے کے دوران سب خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور بولا، ایک چیز نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ایک سینئر وزیر نے احترام سے پوچھا، بادشاہ سلامت، ایسی کیا بات ہے کہ جس نے آپ کو فکر میں ڈال رکھا ہے؟ بادشاہ نے اداس لہجے میں جواب دیا، ہمیں اپنی رعایا کی مشکلات کا اندازہ تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ بعض جگہوں پہ لوگ بے حد تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دوسرے وزیر نے پوچھا، سرکار آپ وضاحت کریں تاکہ ہم ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ بادشاہ بولا، ہماری سڑکیں نوکیلے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں، ان پہ چلنا بہت دشوار ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سڑکیں آرام دہ ہو جائیں اور لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اب سب مل کر بیٹھ گئے اور مشورے ہونے لگے، اور پھر انہوں نے بادشاہ کے سامنے کئی تجاویز پیش کی۔ بادشاہ کو کوئی بھی تجاویز اچھی نہ لگی۔ اچانک بادشاہ نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، ہمیں اس مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ ہمیں سڑکوں پہ چمڑا چڑھانے کی ضرورت ہے، بس اسے ہمارا حکم سمجھا جائے اور خراب سڑکوں پہ چمڑا چڑھا کر انہیں چمڑے کی سڑک بنا دیا جائے۔
بادشاہ کا حکم سن کر تو سب ہی ہکا بکا رہ گئے۔ ایک سینئر وزیر نے کچھ کہنا چاہا مگر بادشاہ نے کسی کی بھی بات سننے یا ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، اس کی تعمیل کیسے نہ ہوتی۔ ایک سڑک پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام شروع کر دیا گیا۔ کئی 100 گائیں اس مقصد کے لیے ذبح کر دی گئیں تاکہ ان کی جلد سے چمڑا حاصل کیا جا سکے۔ جب ایک چھوٹی سی چمڑے کی سڑک تیار ہو گئی تو بادشاہ خود اس کے معائنہ کے لیے گیا۔ اسے سڑک بے حد پسند آئی۔ آرام دہ چمڑے کی سڑک پر چل کر بادشاہ کو بہت لطف آیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ ریاست کی تمام سڑکوں پہ چمڑے کی تہ بچھا دی جائے۔ اب تو بادشاہ کے سارے وزیر پریشان ہو گئے۔ وزیر خزانہ نے تو صاف کہہ دیا، اگر اس منصوبے پہ عمل کیا گیا تو جلد ہی خزانہ خالی ہو جائے گا۔ وزیر جو ریاستی پیداوار کے امور دیکھتا تھا وہ بولا، ہم ہزاروں گائے ذبح کرنے کے بعد ہی اپنا مطلوبہ چمڑا حاصل کر سکیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں ہزاروں معصوم جانوروں کو بلا وجہ ہی ہلاک کر دیں گے۔ ایک دوسرے وزیر نے کہا، بلا وجہ نہیں، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ وہ سب پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ کافی دیر کے بعد ایک وزیر نے تجویز پیش کی جس سے سب نے ہی پسند کیا۔ اس تجویز کو عملی شکل دیتے ہوئے وہ سب ایک بزرگ وزیر کے پاس پہنچ گئے۔ وہ عقل مند اور دانا تھے اور بادشاہ ان کی بات توجہ سے سنتا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، تمہیں مزید جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، میں بادشاہ سے خود بات کروں گا۔ سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ 3 دن کے بعد بزرگ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ بادشاہ بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا، مسکرا کر بولا، اجازت ہے۔ بزرگ کے کہنے پر اس کے ساتھ آئے ہوئے ایک شخص نے، جو کہ موچی تھا، نے بڑے احترام سے چمڑے کے 2 ٹکڑے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ بادشاہ نے جب بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ ادب سے بولے، حضور، چمڑے کے یہ ٹکڑے اگر جوتوں پر چڑھا لیے جائیں تو سڑک یا راستے کتنے بھی پتھریلے کیوں نہ ہوں، اس پہ آرام سے چلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو چمڑے کے جوتے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر موچی نے شاہی جوتوں کے نیچے ان چمڑے کے ٹکڑوں کو باندھ دیا۔ بادشاہ نے ان جوتوں کے ساتھ ایک پتھریلی سڑک پہ چل کر جب تجربہ کر لیا تو اس نے بزرگ کی ذہانت اور دور اندیشی کے بے حد تعریف کی۔ اس نے فوراً ہی حکم جاری کیا، اب چمڑے کی سڑک بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سب کو اپنے جوتوں پہ چمڑے کے ٹکڑے باندھ کر سفر کرنا چاہیے۔ یوں ایک دانا وزیر کی عقل مندی سے ہزاروں معصوم جانوروں کی جان بچ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں چمڑے کے جوتے بھی عام نہیں ہوئے تھے۔ پہلے تو لوگوں نے جوتوں پہ چمڑے کے ٹکڑے باندھنے شروع کیے اور پھر چمڑے کے جوتے بنائے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن اور آج کا دن اب چمڑے کے جوتے ہی سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی بہت مانگ ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ہمارے ملک میں بنائے گئے چمڑے کے جوتے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری دیگر کہانیوں کو سنتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔